الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے لوگ ہیں، والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے لوگ ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تو ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے ہاں دیتے تھے جی جب ہوتا تھا، اب تو تنگی آ گئی، اب کیسے دیں، کہاں سے دیں؟ ہم رب سے بھی شرطیں لگاتے ہیں، کسی کو کہیں نا، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دے گا رب تو ہم بھی دیں گے، یہ نہیں کہتا میں دوں گا تو رب بھی دے گا، نہیں رب دے گا تو میں بھی دوں گا، بھائی پہلے تو دے نا، رب تو دیتا ہی ہے، لیکن ہم شرط لگاتے ہیں، کسی کہے نا بھی اللہ کے لیے ہاں جی دعا کریں رب دے گا تو میں بھی دوں گا، ارے بھائی رب نے جو دیا ہوا ہے اس سے دے نا۔ فرمایا مومن کی شان کیا ہے، وہ یہ نہیں انتظار کرتا کہ آئے گا تو دوں گا، فرمایا وہ تکلیف میں بھی دیتے ہیں، وہ آسانی میں بھی دیتے ہیں، وہ غریبی میں بھی دیتے ہیں، وہ امیری میں بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو 5-5 روپے دیتے ہیں نا تو وہ 5-5 روپے دے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہوتا ہی اتنا ہے۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اعلان فرمایا کہ بھائی اللہ کے راستے پہ دو، اب سب نے جو کچھ تھا اس میں تو بے شمار سبحان اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے کے آ گیا، سیدنا صدیق اکبر گھر کی سوئی تک ایک ایک چیز لے کے آ گیا، سیدنا عثمان غنی نے ایک روایت کے مطلب 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور اس کے اوپر ساز و سامان اور توڑا بوری بھری ہوئی درم و دینار کی محبوب کے سر کے اوپر سے نشاور کر رہے تھے۔ اب غریب لوگ بھی تھے، کیا کریں؟ ایک غریب آدمی، ایک غریب صحابی جو ہے وہ پریشان تھا، دیکھ رہا تھا آج میرے محبوب نے کہا ہے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جا کے یہودیوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے تو مجھے کو مزدوری دو، اور مزدوری جتنی بھی دو، رات کو میں مزدوری کروں گا، صبح سے پہلے پہلے مجھے میری مزدوری دے دی جائے۔ ایک یہودی نے کہا ہاں میرا باغ کو پانی دینا ہے، باغ سینچنا ہے، یہ بھی نہیں تھا کہ موٹر چلا دینی ہے یا وہاں کنواں چل رہا ہے آپ نے ان کو وہاں جو ہے بیل جوت دینے، نہیں، ایک ایک ڈول پھینکنا تھا، اور پانی بھی اتنا اوپر نہیں تھا، پانی بھی بہت نیچے، ایک ایک ڈول کھینچ کے پانی دینا تھا۔ رات پوری لگے رہے، صبح سحری کے ٹائم جا کے کہا ہاں بھائی لاؤ بھائی میرا وہ جو مزدوری ہے دو، اس نے چند کلو تھوڑی سی کھجوریں اس نے دیں، اور کھجوروں باندھ کے لے کے آئے۔ اب مسجد نبوی میں تو ڈھیر لگا ہوا تھا جو لوگوں نے اللہ کے راہ پہ دیا تھا۔ وہ غریب آدمی اب دیکھنے لگا چاروں طرف کے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ یہاں تو اتنا درم و دینار پڑے ہوئے ہیں، پورے گھر کے سامان پڑے ہیں، میں یہ دوں گا تو لوگ کہیں مذاق نہ کریں کہ اس نے کیا دیا، 1 کلو کھجوریں دی ہیں۔ تو کھجوریں رکھ کے تو کوئی دیکھے نہ، بھاگ گیا کہ تاکہ کوئی دیکھے نہ اس نے کیا دیا۔ اسی وقت رب کریم نے فرشتے کو کہا جا کے میرے محبوب کو کہو محبوب یہ سارے کا سارا مال ایک طرف، اور اس تیرے غریب تیرے اس غلام کی 1 کلو کھجوریں ایک طرف۔ جو دل سے دیتا ہے، غریب 5 روپے دے کیونکہ اس کے پاس ممکن ہے ہوئی 5، اس نے اس کی ساری دولت ہی رب کی بارگاہ میں، اور کوئی ارب پتی ہو کے اس میں سے 10,000 دے رہا ہے، 1 لاکھ بھی دے رہا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اس کے رب نے اتنا دیا تھا، اس نے کیا دیا؟ اس کو رب نے اتنے دیا تھا، اس نے وہ بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ تو رب کسی کا رکھتا نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی تقسیم کرتا ہے تو پھر رب اس کو کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اور کروڑ پتی ارب پتی کئی دیکھے ایسے جن کو ڈاکٹر ہی روک دیتے ہیں کہ کھانا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اور ساری چیزیں روک کے سوائے چند گولیوں کے ٹیبلٹس کے وہ دیتے ہیں، بس تم نے یہ کھانا ہے۔ اور غریب آدمی جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا جو رب کی راہ پہ صدقہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ان کی ایک اور بھی شان ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ ہم تو 1 منٹ میں غصے سے باہر ہو جاتے ہیں، چاہے آگے ماں ہو، باپ ہو، بڑا بھائی ہو، عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی جو بھی ہو، ہمارا غصہ جو ہے فوراً ایسے جو ہمارے یعنی ہونٹوں پہ رکھا ہوتا ہے، منٹ میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن تو اپنے غصے پہ قابو کرتا ہے۔ مومن وہ جیسے حدیث شریف ہے نا، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون ہے پہلوان؟ جو اپنے غصے پہ قابو پا جاتا ہے، پہلوان اصل وہ ہے۔ اگر تمہیں غصہ آ جائے، چل رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پانی پینا شروع کر
دو تاکہ غصہ کسی غریب پہ نہ نکلے، غصے کو ٹھنڈا کرو، اپنے آپ میں رہو، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی کیا کر گیا، کسی نے گالی دے دی، ہمارا سب سے بڑا یہی ایک دلیل ہوتی ہے جی اس نے پہلے دی تھی۔ ارے اس نے پہلے دی تھی تو نے کیا، ایک کے بدلے 100 گالی دے دی، اور ایک تھپڑ کے بدلے تو نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور تیرا جو ہے دلیل یہ ہے کہ پہلے اس نے کی تھی۔ تو اللہ کے نیک بندے درگزر کرتے ہیں، کوئی جو چاہے کر جائے، کوئی جو چاہے گالی دے گیا، کوئی لوٹ کے لے گیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے، کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کے اوپر غصہ نہیں جھاڑتے، جو بھی کرتا ہے۔ سیدنا علی بن حسین بن علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو اچھا سا کھانا پکوایا، تو جب وہ ملازم لے کے آیا تو اس کے ہاتھ سے وہ شوربے والی ہنڈیا گر پڑی، اب وہ پڑا، مہمانوں پہ بھی پڑا، نیچے بھی پڑا، تو آپ نے غصے کے ساتھ اس کی طرف جب دیکھا تو اس نے فوراً یہ آیت کریمہ پڑھ دی، فوراً جو ہے غلام کہتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جب اس نے یہ بات پڑھی نا، اللہ اکبر، اسی وقت آپ کبھی غصے میں آپ کو قرآن سنایا جائے، آپ کو نبی کی حدیث سنائی جائے، پھر دیکھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور چھوڑو جی، دیکھیں گے حدیثیں، دیکھیں گے قرآن، پہلے میں اس سے بدلہ تو لے لوں۔ اسی وقت آپ کی نظریں نیچی میں، فرمایا جا تجھے آزاد کیا، معاف نہیں صرف کیا، جا تجھے آزاد کر دیا، کیونکہ اللہ جل مجد الکریم احسان کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا، ایک ان کی اور بھی صفت ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، کہ اگر کوئی کبھی وہ گناہ کر لیں، ہو جاتا ہے نا کسی آدمی سے، کبھی چاہے کتنا نیک ہو، ممکن ہے کبھی آنکھ اٹھ گئی، کبھی کان میں کوئی غلط کام پڑ گئے، غلط بات پڑ گئی، کبھی منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، اور ظالم انفسہم، جا ان کو اپنی جان پہ ظلم، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، معصوم تو کوئی نہیں ہے نا، کچھ زیادہ کوئی تھوڑا جو ہے محفوظ رب نے بڑے سووں کو کیا، لیکن ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں، کبھی گناہ ہو گیا، کبھی کوئی بے حیائی ہو گئی، تو ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹ نہیں جاتے، گناہ کو بار بار نہیں کرتے، کبھی ہو گیا تو پھر اللہ کے ذکر کی تسبیح جو ہے، اللہ کی یاد جو ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں، فاستغفروا، اور پھر گناہوں کی لذنوب، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بار بار وہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ وہ اللہ ہی تو ہے کریم، جو اتنا کرنے کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے، ورنہ بندہ تو توبہ توبہ، بندہ معاف کرتا ہے، یہ تو سگے بھائیوں کو معاف نہیں کرتا، والدین بعض کا اولاد کو معاف نہیں کرتے، اور کئی بیٹے ماؤں کو معاف نہیں کرتے۔ فرمایا کون ہے جو معاف کرنے والا؟ یہ تو اللہ ہے، کریم ہے۔ پھر ان کی ایک اور شان ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ڈٹی جاتے ہیں، گناہ ہو گیا تو ڈٹ گئے، زیادتی ہو گئی تو ڈٹ گئے، نہیں، یہ شیطان کا کام ہے ڈٹ جانا۔ حضرت آدم کا کام فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فرمایا فوراً توبہ کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ زیادتی ہو گئی مجھ سے، یا اللہ، لیکن شیطان ڈٹ جاتے، آگے سے دلائل دینے شروع کر دیتا ہے، اور توبہ کرنے کی طرف نہیں آتا۔ مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، مومن سے غلطی ہو جائے، کیونکہ غلطی تو ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے تو پھر وہ مومن جو ہے وہ فوراً اس سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے پھر اپنے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے سبزی کی دکان بنائی ہوئی تھی، تو ایک عورت آئی، خوبصورت عورت تھی، اس نے سبزی پوچھی تو شیطان نے حملہ کیا، کہا اندر سبزی اچھی ہے، اندر آ کے لے لے۔ وہ اندر گئی، وہ بھی اندر گیا، اور اس کو دیکھا کہ اب اندر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کا شاوت سے منہ چوم لیا۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے بندے، کہ تو نے کہا اندر سبزی اچھی، کیا اندر اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو مجھے باہر سے اندر لے کے اندر اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یہی بات سننی تھی کہ کانپنے لگے، رونے لگے، توبہ کر بھاگے، یا رسول اللہ میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر، یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ یہ معاملہ۔ فرمایا بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے، جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این سائل، کہاں ہے وہ سائل؟ سبحان اللہ،
فوراً کھڑے ہوئے، آنا یا رسول اللہ میں، یہ نہیں کہ مجھے بدنام نہ کرنا لوگوں کے سامنے، ان کو پتہ ہے بدنامی ہو وہاں کی، العزت و عزت الآخرہ و ذلت و ذلت الآخرہ، عزت وہ ہے جو قیامت کے روز ملے اور ذلت بھی وہ ہے جو قیامت کے روز ملے۔ یہاں کے 10 آدمی سن لیں گے، 20 آدمی سن لیں گے، وہاں تو ساری دنیا دیکھے گی ذلت، وہاں عزت بھی ساری دنیا کی دیکھے گی۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ساری دنیا کے سامنے کہہ دی، فوراً اٹھے یا رسول اللہ میں، فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، تو آپ کے ساتھ، فرمایا جا تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ساتھ ہی کہنا یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ خاص ہے؟ فرمایا نہیں، جو بھی کوئی ایسا بھول کے گناہ کر لے گا نا تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک نماز کے دوسری نماز تک، دوسری نماز کے تیسری نماز تک، ایک جمعے کے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان کے دوسرے رمضان تک، ایک عید سے دوسرے عید تک، ایک حج سے دوسرے حج تک، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک۔ رب کریم نے کرم کیا ہوا ہے، ہاں کسی کا حق نہ ہو، گناہ کبیرہ نہ ہو، یہ چھوٹے موٹے گناہ بھول بھلیاں جو ہوتی ہیں اللہ جل مجدہ کریم اس کو معاف فرما دیتا ہے۔